الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال الله تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی برکات کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ رمضان ایک بہترین مہمان ہے اور مہمان کی آمد سے پہلے اس کے استقبال کی تیاریاں کی جاتی ہیں، اور جب مہمان آئے تو اس کی نہایت عزت اور قدر کی جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک ایک بہترین مہمان ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کی ضرورت ہے اور اس کی شایان شان آنے پر اس کی قدر اور منزلت کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو عموماً ایک مسئلہ دوست بہت زیادہ پوچھتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں دو اہم عبادات ہیں جو رمضان کے علاوہ میں نہیں ہوتی۔ نمبر 1 بحیثیت فرض روزہ، نمبر 2 بحیثیت سنت تراویح۔ روزہ فرض رمضان المبارک میں ہے، اس کے علاوہ روزہ فرض نہیں ہے، اور تراویح رمضان المبارک میں سنت ہے، رمضان المبارک کے علاوہ سنت نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کے شروع ہونے پر دوست ایک مسئلہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ نماز تراویح یہ کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ نماز تراویح 20 پڑھنی ہے یا نماز تراویح 8 پڑھنی ہے؟ ہمارے ہاں پاک و ہند میں اس مسئلے پر اختلاف کیا گیا ہے، اور 1250 ہجری سے پہلے تاریخ اسلام میں اس مسئلے پر اختلاف نہیں ملتا، بلکہ یہ اختلاف سب سے پہلے جس بندے نے شروع کیا ہندوستان کا ایک غیر مقلد عالم دین ہے جس کا نام مولوی محمد حسین بٹالوی ہے۔
انہوں نے سب سے پہلے اس مسئلے کو شروع کیا، 20 تراویح کا انکار کیا اور 8 تراویح لوگوں کو پڑھنے کی ترغیب دی۔ ہندوستان میں اس شخص سے پہلے یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا، نہ کبھی اس مسئلے پر بحث ہوئی تھی، نہ کبھی اس مسئلے پہ فتویٰ بازی ہوئی تھی۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ہندوستان کے اندر اس مسئلے کو شروع کیا اور لوگوں کو 8 تراویح کی ترغیب دی، 20 تراویح کے خلاف سنت ہونے کے متعلق طرح طرح کی باتیں کی اور 20 تراویح کی سنت ہونے کا انکار کیا اور 20 تراویح کو خلاف سنت قرار دیا۔ اس مسئلہ میں اس نے اشتہار بھی چھاپے، اس مسئلہ میں اس نے تقریریں بھی کی۔ جب یہ مسئلہ ہندوستان میں شروع ہوا اور علماء غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، انہوں نے جب اس مسئلے کو سنا کہ تراویح 20 کی بجائے 8 شروع ہونے لگی ہیں اور ہمارے بندوں میں سے ہی ایک بندے نے 20 تراویح کے سنت ہونے کا انکار کیا ہے، تو بڑے بڑے علماء غیر مقلدین نے اور فرقہ اہل حدیث کے علماء نے اس کے اس حرکت کو ناپسند کیا، بلکہ بعض علماء نے اس کے خلاف تحریریں بھی لکھی کہ تراویح 20 جو ہے وہ سنت ہے، 8 تراویح کے جو اوپر فتویٰ دیا گیا اور اس کے پڑھنے کی ترغیب دی گئی، یہ بالکل غلط ہے۔ چنانچہ گجرانوالہ کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے فرقہ اہل حدیث کے، جن کا نام مولانا غلام رسول تھا، قلعہ دیدار سنگھ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے مولوی محمد حسین بٹالی کے خلاف ایک رسالہ لکھا جس کا نام جنابی تھا۔ حضرت امام اہل سنت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اس رسالے کا ترجمہ بھی کیا تراویح کے نام سے، تو اس میں انہوں نے مولانا غلام رسول نے دلائل سے یہ بات ثابت کی تھی کہ تراویح 20 ہے اور 8 تراویح کی طرف دعوت دینا یہ غلط ہے، اور دلائل کے ساتھ انہوں نے 20 تراویح کا سنت ہونا، صحابہ کرام کا عمل ہونا ثابت کیا۔ تو پہلے یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا، سب سے پہلے اس مسئلے کو جس بندے نے اختلافی بنایا تو اس بندے کا نام مولوی محمد حسین بٹالوی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس مسئلے کو اختلافی بنایا اور تردید کرنے والوں میں ان کے اپنے علماء تھے، لیکن چونکہ بعض مسائل بعض فرقوں کی بعد میں علامت بن جایا کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ تراویح کا بھی 20 کی بجائے 8 پڑھنے کی ترغیب یہ فرقہ اہل حدیث کی علامت بن گیا۔ اس وقت کے بعد بعض علماء نے کسی موقف کو 8 تراویح والے موقف کو لیا اور پھر لوگوں میں جھگڑا شروع کر دیا۔ آج جب بھی رمضان آتا ہے تو فرقہ اہل حدیث کے حضرات ہمارے حضرات کو پریشان کرتے ہیں کہ تم جو 20 تراویح پڑھتے ہو یہ خلاف سنت ہے، سنت 8 تراویح ہے۔ دوست ہم سے یہ مسئلہ بڑی کثرت سے پوچھتے ہیں، اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ہم اس مسئلے کو ذرا تفصیل سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں۔ تراویح یہ ترویحتن کی جمع ہے۔ تراویح کا معنی کیا ہے؟ تراویح کسے کہتے ہیں؟ تراویح جمع ہے ترویحتن کی، اور ترویحہ کہتے ہیں عربی زبان میں 4 رکعات کو۔ ترویحہ کہتے ہیں عربی زبان میں 4 رکعات کو، تو یہ ترویحتن یہ لفظ واحد ہے اور تراویح اس کی جمع ہے۔ اب جو بندہ کہتا ہے کہ 8 تراویح یہ سنت ہے، 8 سے زیادہ یہ سنت نہیں ہے، اس کو لفظ تراویح کا معنی ہی نہیں آتا، اس لیے کہ تراویح جمع کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں جس طرح ہمارے ہاں اعداد ہیں، عربی زبان میں بھی اعداد ہیں، تو ہمارے ہاں اعداد ہوتے ہیں واحد اور جمع۔ ہمارے ہاں 1 کو واحد کہتے ہیں اردو زبان میں اور 2 کو جمع کہتے ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر 1 کو واحد کہتے ہیں اور 2 کو جمع نہیں کہتے، بلکہ اس کو تثنیہ کہتے ہیں، اور 2 سے
ज़्यादा को जमा कहते हैं। अब अगर तरावीह 8 होती, तरवीहतुन, ये तरवीहा वाहिद लफ्ज़ है, 4 रकात को कहते हैं। अगर तरावीह 8 होती तो लफ्ज़ इसके लिए तरावीह का इस्तेमाल न होता बल्कि तरवीहतान का इस्तेमाल होता। कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता अरबी ज़ुबान में? तरवीहतान का। अब लफ्ज़ इसके लिए वो भी तरावी बोलते हैं और हम भी तरावी बोलते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि वे अल्लाह के बंदो लफ्ज़ तरावी इस्तेमाल कर रहे हो, जो जमा है कम अज़ कम जमा के अंदर 3 फ़र्द होते हैं, यानी कम अज़ कम 3 तरवीहें होने चाहिए। 4 जमा 4 जमा 4। मैं बड़ी लिखी ज़ुबान में कहते हैं 4 + 4 + 4। कम अज़ कम तरावी 12 रकात होनी चाहिए अरबी लुगत की रूह से, वगरना कम अज़ कम 12 होनी चाहिए। जमा में कम अज़ कम फ़र्द 3 होते हैं, ज़्यादा की हद ही कोई नहीं है। लिहाजा तरावी का लफ्ज़ भी ये बताता है भी किसी तरीके से तरावी 8 नहीं हो सकती बल्कि तरावी 8 से ज़्यादा है। अब तरावी का लफ्ज़ ये बात बता रहा है कि तरावी 8 नहीं बल्कि 8 से ज़्यादा हैं। तो अब हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में तरावी कितनी पढ़ी गई, ज़रा उसको देख लेते हैं। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरावी कितनी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी 20 पढ़ी हैं। कितनी पढ़ी हैं? 20 पढ़ी हैं। आपने तरावी 20 पढ़ी हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी 20 पढ़ी हैं, अब ये बात किस हदीस में आई है? कई अहादीस में आया कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी 20 पढ़ी हैं। नंबर 1 हदीस हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, तारीख़ इब्न जुरजान में उनसे रिवायत है। वो फरमाते हैं हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी 20 पढ़ते थे। ये एक हदीस हुई। नंबर 2 मुफस्सिर कुरान सहाबा किराम में कुरान की तफसीर को सबसे ज़्यादा जानने वाले हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास सहाबी रसूल फरमाते हैं हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में तरावी 20 पढ़ते थे। अब ये हदीस किस किस किताब में है? नंबर 1 सुनन कुबरा बहकी में, नंबर 2 मोजम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह की 3 मुआजम है, एक मोजम सगीर, एक मोजम कबीर, एक मोजम औसत। तो ये हदीस मोजम औसत में भी मौजूद है और मोजम कबीर में भी मौजूद है। तो 3 किताबें हो गई, सुनन कुबरा बहकी, मोजम कबीर, मोजम औसत। नंबर 4 इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा की लिस्ट में है इमाम इब्ने अबी शैबा, उनकी किताब है मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा। उनकी किताब में ये बात मज़कूर है मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 तरावी पढ़ते थे। इस हदीस को बयान करने वाले हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। जब सहाबी रसूल ने ये बता दिया कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी 20 पढ़ते थे, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने भी बता दिया और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी बता दिया कि हुज़ूर तरावी 20 पढ़ते थे। अब हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन ही हमारे लिए हुज्जत है। आज कोई बंदा किसी मसले में इख्तिलाफ करता है, एक कहता है कि मसला यूँ है, दूसरा कहता है नहीं मसला यूँ है। अब इस मसले का हल क्या है, फ़ैसला किससे करवाना है? ये कुरान कहता है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाहि वर रसूल। अगर तुम्हारा किसी मसले में झगड़ा हो जाए तो भाई इस बात को लुटाओ अल्लाह की तरफ या अल्लाह के रसूल की तरफ। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुरान करीम में, तुम उस वक़्त
तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने झगड़ों में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जज और फैसल तस्लीम न कर लो। जब मेरा झगड़ा है फ़लाँ बंदे से, फ़लाँ बंदे का झगड़ा है मुझसे, तरावी है कितनी, मैं कहता हूँ तरावी 20 है और वो कहता है तरावी 8 है, फैसला हुजूर से करवा लें। हुजूर जब तरावी 20 पढ़ते हैं तो फिर अब तरावी का फैसला हो गया कि तरावी 20 है या 8 है। जब हुजूर ने तरावी 20 पढ़ी है, कुरान कहता है वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, जो रसूल तुम्हें दे दे उसको ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह, और जिस चीज़ से तुमको रोके उससे रुक जाओ और अल्लाह से डरो। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुमको वाकई, आप फरमा दो अगर ऐ लोगो तुमको वाकई अल्लाह से मोहब्बत है, फत्तबिऊनी तो मेरी पैरवी करो। हुजूर की पैरवी 20 तरावी है। कुरान कहता है हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर तरावी आपने 20 पढ़ी है तो फिर एक मोमिन को 20 से इनकार कैसा है, वो 20 से इनकार क्यों करता है? वो आपको कह सकता है कि जी देखो मैं इख्तिलाफ इसलिए करता हूँ कि देखो एक रिवायत में आया है हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी 8 पढ़ी हैं। हम उस रिवायत पर बड़ी तफसील से बाद में बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले इस मसले को समझते हैं। अगर किसी मसले से मुतल्लिक रिवायात 2 तरह की आ जाएं कि एक रिवायत में मसला एक बयान हुआ, दूसरी रिवायत में मसला दूसरा बयान हुआ, अब फैसला किस तरह करेंगे? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को मुखातब करते हुए फरमाया है सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। हुजूर को नमाज पढ़ते हुए सहाबा ने देखा है, मैंने हुजूर को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, मेरे मुखालिफ ने हुजूर को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। फैसला सहाबा से करवा लेते हैं कि सहाबा क्या कहते हैं, सहाबा नमाज तरावी कितनी पढ़ते हैं, फैसला सहाबी से करवा लेते हैं। इसलिए कि हमारा नाम है अहले सुन्नत और वल जमात। अहले सुन्नत का माना हुजूर के तरीके को लेने वाले, वल जमात का माना हुजूर के तरीके को सहाबा किराम की जमात से लेने वाले। किसी अमल के मुतल्लिक इख्तिलाफ हो जाए कि सुन्नत क्या है, हुजूर का तरीका क्या है, अगर रिवायत 2 तरह की आ जाए, अब फैसला सहाबी से करवाएंगे कि इस रिवायत पर अमल है, इसमें सुन्नत क्या है और सुन्नत क्या नहीं है। अब जब हमने अपने आप को वल जमात कहा, वल जमात का माना ये है किसी अमल के सुन्नत होने न होने के मुतल्लिक फैसला सहाबा किराम से लेने वाले अहले सुन्नत वल जमात वो हैं जो कि हुजूर के तरीके को मानते हैं। हुजूर के तरीके में सुन्नत क्या और सुन्नत क्या नहीं है, इसका फैसला सहाबा किराम से लेते हैं, वो अहले सुन्नत वल जमात है। हमने सहाबा किराम से पूछा तरावी कितनी है और इसके मुतल्लिक अब क्या कहते हैं, सुन्नत तरीका क्या है। अब खलीफा राशिद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे सामने आ गए फैसला करने के लिए तरावी 8 है या तरावी 20 है। सैयदना उमर आ गए जो खलीफा राशिद हैं, जिनके मुतल्लिक हुजूर की गवाही मौजूद है। वह अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर, अल्लाह के दीन में सबसे ज़्यादा सख्त हजरत उमर हैं। अल्लाह के दीन पर अमल भी सख्ती से करते थे, दूसरों से अमल भी सख्ती से करवाते थे। इस शख्स की ये हालत है और इस शख्सियत की ये शान है कि खुद भी शरीयत पर अमल सख्ती से करते हैं, दूसरों से अमल भी सख्ती से करवाते हैं। अब वो खुद तरावी 20 पढ़ते हैं और सहाबा किराम को भी 20 पढ़वाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उबई रज़ी अल्लाह, हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, सहाबा किराम में अच्छे दर्जे का कुरान पढ़ना जानते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उबई बिन काब को फरमाया आप इनको नमाज तरावी पढ़ाया करे, जमात शुरू करवाई है। अब रिवायात में आता है हजरत उबई बिन काब ने जो सहाबा किराम को नमाज पढ़ाई है, जो ताबईन को नमाज पढ़ाई है, नमाज तरावी ये 20 थी, ये 8 नहीं थी। चुनाचे हजरत यजीद इब्न रोमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, मुअत्ता इमाम मालिक खोल ले, मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर रिवायत मौजूद है। सुनन कुबरा बहकी हदीस की मशहूर किताब खोल ले, उस पर रिवायत मौजूद है। हजरत यजीद बिन रोमान फरमा
فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تراویح 20 پڑھی جاتی تھی۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، سنت کیا ہے، اس مسئلے میں شرعی حکم کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد مسئلہ سمجھاتے ہیں، پوری امت کو اس پر عمل کرواتے ہیں۔ کیا تراویح 8 نہیں بلکہ تراویح 20 ہے۔ حضرت یزید بن رومان نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تراویح 20 کی بجائے کتنی پڑھی جاتی تھی؟ 8 کی بجائے کتنی پڑھی جاتی تھی؟ 20۔ اب خلیفہ راشد ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے موجود اور ان کا یہ عمل موجود، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہے، ان کے دور خلافت کے اندر بھی تراویح ہوتی تھی، رمضان کا مہینہ آتا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی 20 تراویح کا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ سنن کبری بہقی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت امام بہقی نے روایت نقل کی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی تراویح 20 ہوا کرتی تھی۔ تیسرے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میری امت کا سب سے بڑا چیف جسٹس حضرت علی ہے۔ کسی مسئلہ کے متعلق فیصلہ کرانا ہو، امت کا سب سے بڑا چیف جسٹس موجود ہے حضرت علی نے۔ اگر تراویحاں 8 پڑھی ہے تو وہ 8 سنت ہیں، اگر آپ نے 20 پڑھی ہے تو 20 سنت ہے۔ سنن کبری بہقی حدیث کی کتاب موجود ہے، اس میں آیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی تراویحاں 20 پڑھی جاتی تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ خلفاء راشدین کا عمل 20 تراویح کا ہے۔ حضرت عمر بھی تراویح 20 پڑھتے ہیں، حضرت عثمان بھی تراویح 20 پڑھتے ہیں، حضرت علی بھی تراویحاں 20 پڑھتے ہیں، اور پھر ان کے شاگردوں کے متعلق بھی آتا ہے تراویحاں 20 پڑھاتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود جن کے متعلق کہا جاتا ہے صاحب السواک والنالین ہے، حضور کی مسواک اٹھائے پھرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے آپ کثرت سے مسواک کرتے تھے، نماز سے پہلے بھی مسواک کرتے تھے، وضو سے پہلے بھی مسواک کرتے تھے، نماز کے بعد بھی مسواک کرتے تھے، سو کر اٹھ کر بھی مسواک کرتے تھے۔ آپ کا کثرت سے عمل مسواک کا تھا۔ جب آپ صاحب السواک ہیں، آپ کی مسواک کو اٹھانے والے ہیں، جو بندہ مسواک کو اٹھائے پھرتا ہے آپ کے وضو کا تحفظ کرتا ہے، آپ کی نماز کا تحفظ نہ کرتا ہوگا، اس کو نماز کے متعلق زیادہ پتہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے وہ بھی تراویح 20 پڑھتے ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم نے جان لیا آپ نے تراویح 20 پڑھی ہے، فیصلہ حضور سے کروا لیں، فیصلہ موجود ہے تراویح 20 ہے۔ اگر کسی مسئلے کے متعلق ایک روایت 20 کی نہیں کسی اور کی آ گئی ہے، اب وہ تراویح کے متعلق ہے کہ نہیں میں اس پہ بات بعد میں کرتا ہوں۔ اگر میں اس کو تراویح کے متعلق تسلیم بھی کر لوں پھر بھی روایت 2 طرح کی آ گئی ہے، اب عمل کس پہ کرنا ہے، عمل کس پہ کرنا ہے یہ صحابی بتائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اصول دیا ہے، فرمایا میں یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا، تم میں سے جو بندہ زندہ رہے گا میرے بعد اختلافات کو دیکھے گا، مسئلوں مسائل میں اختلاف ہو جائے گا، نظریات میں اختلاف ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر صحابہ کرام کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا ہے، فرمایا تم میں سے جو بندہ زندہ رہے گا اختلاف دیکھے گا، اختلاف کو نپٹانے کا طریقہ کیا ہے، اختلاف کے موقع پر حق کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے، فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میری سنت کو لے لینا، خلفاء راشدین اور مہدیین کی سنت کو لے لینا، ان کے طریقے کو لے لینا۔ اب کسی مسئلے کے متعلق اب بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی حضور کا عمل کیا ہے، حضور کی سنت کیا ہے، حضور کی سنتوں کو اپنانے والے پوری دنیا میں پھیلانے والے خلفاء راشدین ہیں۔ خلفاء راشدین نے جس موقف کو اپنایا ہے وہ موقف واقعی حق ہے اور وہ موقف واقعی سنت ہے۔ خلفاء راشدین نے دین کو پوری دنیا میں پہنچا دیا، عمل بھی کیا، اپنایا بھی، پوری دنیا میں پھیلایا بھی۔
نہ اپنانے میں کوتاہی کی نہ پھیلانے میں کوتاہی کی۔ خلفائے راشدین کا عمل حدیث پاک میں آ گیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین تراویحاں 20 پڑھاتے تھے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی بھی کسی عمل کے متعلق اگر روایات دو طرح کی معلوم ہوتی ہو تو پھر فیصلہ خلفائے راشدین سے کرا لو، وہ بتائیں گے سنت کیا ہے اور سنت کیا نہیں ہے۔ انہوں نے سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جانیں تک قربان کی ہے، اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، اسلام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے اپنا جان مال ہر چیز وقف کی ہے۔ پوری دنیا کے اندر حضور کے دین کو لے کر پہنچے ہیں اور پورے دین کا انہوں نے تحفظ کیا ہے۔ جب خلفائے راشدین بتاتے ہیں کہ تراویحاں 20 ہیں تو تراویحاں سنت کتنی ہوں گی؟ 20۔ دیکھو نا، میں نے فیصلے کا پہلا طریقہ بتایا کہ حضور کی ذات کو دیکھ لو، مگر پھر بھی تمہیں کوئی بہام نظر آتا ہے تو حضور کے بعد صحابہ ہیں، صحابہ کو دیکھ لو۔ اب صحابہ کے بعد اگلی بات ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پوری دنیا میں پہنچانا تھا، آپ کی ذمہ داری تھی، اور صحابہ کرام نے اس ذمہ داری میں ہاتھ بٹایا ہے، حضور کے دین کو پوری دنیا میں پہنچایا ہے۔ اب اسی بات کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعی 20 تراویح پڑھنے والوں میں ایک کثیر تعداد علماء کرام کی، صحابہ کرام کی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عثمان تراویح 20 پڑھتے تھے، آپ فرماتے ہیں تراویح حضرت عمر رضی اللہ عنہ 20 پڑھتے تھے۔ آج بعض لوگوں نے ایک غلط روایت کی بنا پر یہ کہنا شروع کیا، پہلے تو یہ کہتے کہ ہم حضور کی بات مانیں گے، حضرت عمر کی بات نہ مانیں گے، ہم نے کلمہ حضرت عمر کا تھوڑی پڑھا ہے، ہم نے تو حضور کا پڑھا ہے۔ یوں کر کے حضرت عمر سے پہلو تہی اختیار کی اور صحابہ کرام کی توہین کی طرف آگے بڑھ گئے۔ جب دیکھا کہ بات نہیں بنی، اب کسی اور طریقے سے دنیا میں ہر بندے کو کہیں نہ کہیں سے دلیل مل جاتی ہے۔ دلیل کا دینا، دلیل کا ملنا کمال نہیں، دلیل کا صحیح ہونا کمال ہے۔ دلیل کے صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ بعد میں لوگ بھی اس دلیل کو اپنا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق جو عام مشہور روایات ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عمر نے تراویح 20 شروع کروائی ہے۔ بعض لوگ ایک روایت ہے جو کہ اسنادن اور درایتن غلط ہے اور بعض روایات کی غلط فہمی پر مبنی ہے، اس کو لے کر کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح جو ہے وہ 8 شروع کروائی تھی۔ ہم کہتے ہیں نا، اگر واقعی 8 تراویح کے متعلق کوئی ایک حدیث بھی صحیح ہوتی تو فقہاء کرام میں سے کوئی ایک بڑا فقیہ بھی اس موقف کو اختیار کر لیتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے نماز کے مسائل ایسے ہیں یا اور روزمرہ زندگی کے مسائل ایسے ہیں جن کے متعلق روایات ایک سے زیادہ مل جاتی ہے۔ ایک فقیہ نے ایک حدیث کو دلیل بنا کر اس پر موقف کی بنیاد رکھ دی ہے، دوسرے امام اور فقیہ نے دوسری حدیث کو دلیل بنا کر اپنے موقف کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اگر اور مسائل میں اختلاف ہوا، 4 بڑے فقہا، 4 بڑے ائمہ جن کی تحقیق پر پوری دنیا اعتماد کرتی ہے، اگر ایک بھی 8 تراویح کی روایت صحیح ہوتی تو فقہاء کرام میں سے کسی ایک کا موقف 8 تراویح کا ہوتا، جبکہ ائمہ 4 جو تمام احادیث کو لینے والے، ان کو جمع کرنے والے، اس کی بنیاد پر علم فقہ کو مرتب کرنے والے، پوری دنیا کو مسائل بتانے والے ہیں۔ ائمہ 4 سے فیصلہ کروا لو۔ اب دیکھو عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب ہم کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ تو امام ابو حنیفہ کا ہے، مقابلے میں امام شافعی کو لے آتے ہیں کہ امام شافعی یہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں، ہم کس طرف جائیں؟ بس اوقات کہہ دیتے ہیں کہ 2 فقہا نے یوں فرمایا ہے، جب دوسرے اور فقہا امام ابو حنیفہ کے مخالف یوں کہتے ہیں، ہم کس طرف جائیں؟ یہ ان کا سوال کرنے کا اور لوگوں کو پریشان کرنے کا انداز ہے۔ ہم کہتے ہیں تراویح کے مسئلہ میں 4 فقہا کو لے آؤ نا، اب بتاؤ تمہارا حامی کون ہے؟ ایک بھی فقیہ 8 تراویح کا قائل نہیں ہے۔ اگر ایک فقیہ بھی واقعی 8 تراویح کا قائل ہوتا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد میں سے کسی ایک کا موقف 8 تراویح کا ہوتا، جبکہ فقہاء 4 میں سے اور ان کے ماننے والوں میں ایک بندہ بھی فقہا میں ایسا نہیں ہے جو کہ 8 تراویح کا قائل ہو۔ معلوم ہوا 8 تراویح کے نام سے روایت کوئی صحیح موجود نہیں تھی، اس لیے فقہاء کرام میں سے کسی نے اس موقف کو نہیں اپنایا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
میں فیصلے کے طریقے بتا رہا ہوں. حضور کو دیکھ لو، صحابہ کو دیکھ لو، خلفائے راشدین کو دیکھ لو، اور فقہاء اربعہ کو دیکھ لو. پوری دنیا جن کو جانتی اور مانتی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر اختلافی مسائل میں آراء کے بتانے کے قائل ہیں، بتا دیا کرتے ہیں اس مسئلہ میں اختلاف ہے، اور بعض لوگ رائے یوں رکھتے ہیں، بعض فقہاء یوں فرماتے ہیں، بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں، بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں. تراویح کی بات آئی ہے، انہوں نے اختلاف کو اس طرح بیان نہیں کیا بتایا ہو. بعض اہل علم کہتے ہیں تراویح 20 ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں نہیں تراویح 8 ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ باقی مسائل میں فقہاء کے اختلاف کو اور اس میں پائے جانے والی آراء کو بیان کرتے ہیں، لیکن حضرت امام ترمذی تراویح کے مسئلے کے اندر 8 تراویح کو بطور مذہب مسلک کے، بطور موقف نظریے کے کسی کا بیان نہیں کرتے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک کوئی ایسا فتنہ رسد طبقہ موجود نہیں تھا، نہ کوئی ایسا فرقہ موجود تھا جو 8 تراویح کا قائل ہو. اگر کوئی طبقہ 8 تراویح کا قائل ہوتا، امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے بھی ایک طبقہ 8 تراویح پڑھتا ہے، جبکہ وہ تو نقل کر دیتے ہیں بھی ایک طبقہ اہل علم کا یہ عمل کرتا ہے، ایک طبقہ اہل علم کا اس پر عمل ہے، لیکن وہ 8 تراویح کی بات ہی نہیں کرتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ فیصلے کا طریقہ نمبر 1 حضور کا عمل، نمبر 2 خلفائے راشدین، نمبر 3 صحابہ عمومی، نمبر 4 ایک صحابی کے متعلق بھی فرما دے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح 20 شروع کروائی تھی، کسی ایک صحابی نے انکار کیا اور کہا یہ تراویح تو 8 سنت ہے، آپ نے خام کا 20 شروع کروا دی. فقہاء اربعہ میں ایک فقیہ کا موقف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح 8 پڑھائی تھی. یہ حضرت عمر کا دائمی معمول تھا، ہمیں دائمی معمول سے غرض ہے. اور کبھی کسی نے بندوں میں سے دیکھو نا، ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتے ہیں نا جو بیچارے 10 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی 12 پڑھ کے پھر چلا جاتا ہے. اب کبھی اس طرح کبھی کسی نے کیا ہو تو ہم تاریخ میں اس پہ بحث نہیں کرتے. مسئلہ تو ہے روٹین کا، مسئلہ ہے بحث شریعت کا. دائمی طور پر عمر رضی اللہ عنہ نے پورا مہینہ تراویح 8 پڑھائی ہوں، ہمیں دکھا دو. وہ روایت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اس طرح آتی ہے، درایتاً صحیح نہیں، روایت کی غلط فہمی ہے. محدثین نے ایک تو بتایا روایت کی غلط فہمی ہے، اس کے دوسرے جواب میں فرمایا ہے اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے ہم تطبیق کیوں دے لیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام نے اگر ایک مرتبہ ہو سکتا ہے تراویح 8 پڑھی ہوں، لیکن بعد میں اسی پر موقف ٹھہر گیا، اسی پر عمل ٹھہر گیا کہ تراویح 20 پڑھنی ہے. بعد میں تمام صحابہ باقی خلفائے راشدین بھی وہ اپنے اپنے دور کے اندر تراویح 20 پڑھاتے رہے ہیں. سنت تو وہ عمل ہوتا ہے جو واقعی بطور طریقہ کے، بطور عادت کے اپنایا جائے. وہ عمل سنت نہیں ہوتا جو ایک مرتبہ کیا جائے، جو 2 مرتبہ کیا جائے وہ سنت نہیں ہوتا. وہ حدیث میں تو آ جاتا ہے. حدیث اور سنت میں یہی فرق ہے کہ سنت وہ عمل ہے جو ہمیشہ کیا گیا، حدیث وہ عمل ہے جو ایک آدھ مرتبہ کیا گیا. آپ کے پاس حدیث ہے اور میرے پاس سنت ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا سنت پہ کہا ہے، حدیث پہ عمل کرنے کا نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، میری حدیث پہ عمل کرنا. کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی، میری سنت پہ عمل کرنا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلیہ وہی علم تھا. لوگوں کے اندر اختلافات ہوں گے اور ان اختلافات میں لوگ پریشان ہوں گے. آپ نے اختلافات کو نپٹانے کا طریقہ بتا دیا کہ بھئی اختلافات کو نپٹانا یوں ہے. اگر کسی مسئلے کے سنت ہونے نہ ہونے میں مسئلہ سامنے آئے اور پتہ نہ چل رہا ہو، وَسُنَّةِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، خلفائے راشدین جو ہے ان کی سنت کو لے لینا، اختلاف ختم ہو جائے گا. آجو اگر واقعی وہ روایت تم پیش کرتے ہو عمر رضی اللہ عنہ نے 8 پڑھائی، وہ روایت اگر واقعی صحیح ہوتی تو حضرت عثمان کبھی بھی زندگی میں ایک مرتبہ تو 8 تراویح پڑھاتے. ثابت کر دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ زندگی میں عثمان نے ایک مرتبہ بھی تراویح 8 پڑھائی ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت تراویح ایک مرتبہ بھی 8 پڑھائی ہو. خدا کا خوف کرو یار. بات سمجھ آئی؟ تو فقہاء اربعہ فیصلے کا طریقہ. چوتھا فقہاء اربعہ کو دیکھ لو، اگر حدیثیں صحیح ہو کسی مسئلہ پر ایک سے زیادہ ہوں
تو بس اور فقہاء کرام میں سے ایک فقیہ ایک حدیث کو بطور دلیل کے لے لیتا ہے اور اس پر اپنے موقف کو قائم کر لیتا ہے، اور دوسرا فقیہ دوسری حدیث کو لے لیتا ہے اور اس پر اپنے موقف کو قائم کر لیتا ہے۔ اگر واقعی یار تراویح کی روایت ایک بھی صحیح ہوتی حضور کے متعلق یا صحابہ کرام کے متعلق اور یہ دائمی عمل ہوتا، فقہاء کرام میں سے ایک بھی فقیہ اس کو اختیار کر لیتا، آج احناف، شوافی، حنابلہ، مالکیہ میں سے کوئی تو اس کا قائل ہوتا، کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ سے بندہ پوچھ سکتا ہے کہ جی فقہاء اربعہ جی پوری امت مسلمہ کے ترجمان صحابہ کرام سے دین کو لے کر لکھوانے والے ہیں، صحابہ دین کو پہنچانے والے اور اپنانے والے ہیں، فقہاء ان سے دین کو لے کر لکھوانے والے ہیں، لکھا ہوا دین آج ہم پر تو پہنچا ہے، فقہاء کرام کے واسطے پہنچا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے تابعی اور پہلے فقیہ ہے جنہوں نے اس لکھوانے کی ابتدا کی ہے، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ دین حنیف دین اسلام کا لقب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دین کو صحیح شکل میں سب سے پہلے لکھوایا، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ ابو حنیفہ کا معنی دین حنیف کی سب سے پہلے ترجمانی کرنے والا، اس کو لکھوانے والا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، اب اگلی بات کر فیصلے کا اگلا طریقہ۔ کئی طریقے ہیں نا فیصلہ کرنے کے۔ ہم کہتے ہیں مکہ مکرمہ کو دیکھ لو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ حرمین اس وقت سے لے کر آج تک تراویح 20 پڑھاتے آئے ہیں، تراویح 20 پڑھاتے آئے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 تراویح کا موقف اختیار کیا اور اس کی وجہ یہ بیان کی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت ایسی ہے تراویحاں 20 پڑھتی ہے، اور ان میں امام شافعی بھی ہیں، امام سفیان ثوری جو وقت کے فقیہ ہیں وہ بھی تراویح کو 20 بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح کے 20 ہونے کی بات کی اور اس پر بطور دلیل کے مکہ مکرمہ کا عمل نقل کیا کہ مکہ والے سارے کے سارے تراویح 20 پڑھتے ہیں۔ امام کو نقل کون کرتا ہے؟ امام ترمذی۔ فقہاء محدثین میں اپنا ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح کے 20 ہونے کا جو موقف اپنایا اس کی وجہ کیا ہے وہ خود نقل کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ فرماتے ہیں میرے ہاں 20 تراویح سنت ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے مکہ والوں کو 20 تراویح پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ اب فیصلے کا طریقہ یہ ہے، آپ حرمین کو دیکھ لیں، جب سے اسلام آیا تاریخ کی کسی کتاب کھول کے آپ مجھے دکھا دیں، حرمین کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر، مسجد نبوی میں اور بیت اللہ والی مسجد حرام میں، ان میں سے کسی ایک مسجد کے اندر یا دونوں کے اندر ایک مرتبہ بھی تراویح 8 ادا کی گئی ہو، مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کا لفظ ہو، مکہ والوں کے اجماع کا تذکرہ ہو، یا مدینہ طیبہ میں لوگوں کے اجماع کا تذکرہ ہو، انہوں نے 8 تراویح پڑھی ہو، ایک مرتبہ بھی مسجد نبوی کے اندر تراویح جو ہے وہ صرف 8 پڑھی گئی ہو، یا اپنا مکہ مکرمہ کے اندر 8 پڑھی گئی ہو، ایسا نہیں، نہ مکہ مکرمہ میں نہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے اندر ایک مرتبہ بھی تاریخ کے اندر حرمین کے اندر تراویح 8 نہیں پڑھی گئی۔ تو فیصلے کا یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے کہ پتہ کرنا ہو مسئلہ بھی کیا ہے، تراویح 8 ہے یا 20 ہے۔ تو مسجد حرام میں 20 پڑھی جا رہی ہے، مسجد نبوی میں 20 پڑھی جا رہی ہے۔ اب یہ اس سے پہلے خارزمیوں کی حکومت تھی، عثمانیوں کی حکومت تھی، سب کے دور حکومت کے اندر مسجد نبوی کے اندر مسجد حرام میں 20 تراویحیں پڑھی جاتی تھیں۔ اب حنبلی مسلح ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی، اب سعودیہ والے عموماً دینی مسائل میں ان سے اور ان کے جو پیروکار، ان کے جو شاگرد، ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تو اب بھی سعودیہ کے اندر تراویح 20 پڑھی جاتی ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے کہا تراویحاں حرمین میں 20 پڑھی جاتی ہیں، تو مجھے کہنے لگا نہیں جی، ایک امام تو 10 پڑھا کے پیچھے چلا جاتا ہے
تو لہذا تراویح 20 کیسے ہوئیں؟ میں نے کہا اللہ تمہیں عقل دے کہ وہ تو تراویح ہماری طرح آدھے پونے گھنٹے میں نہیں پڑھتے، وہاں تراویح بڑی لمبی بڑی تفصیل کے ساتھ ہوتی ہے اور بڑی ترتیل سے قرآن پڑھا جاتا ہے، اور پیچھے والے لوگ بھی بڑے مزے لے کے قرآن سن رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر امام 2 تراویح پڑھاتے ہیں، 10 ایک امام پڑھاتا ہے اور 10 دوسری پڑھاتا ہے، 10 دوسرا امام پڑھاتا ہے۔ جب ایک امام تھک جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو 10 ایک پڑھاتا ہے، 10 دوسرا پڑھاتا ہے، اگر تراویح 8 ہوتی تو ایک 8 پڑھا لیتا۔ کتنی پڑھا لیتا؟ 8۔ میں نے کہا 10 پڑھا رہا ہے، شاید اسی لیے کہ تاکہ جو ہے نا تم کوئی اعتراض نہ کر سکو۔ کہتا دیکھو جی 20 تو نہیں پڑھاتا۔ میں کہا پیچھے والوں کتنی ہو گئی؟ تمہیں اللہ عقل دے۔ دیکھو نا 2 امام 10 ایک پڑھاتا ہے، 10 ایک امام بدلتے ہیں یا مقتدی بدلتے ہیں؟ وہاں پہ مقتدی تو وہی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو 10 پڑھاتے ہیں، 8 نہیں پڑھاتے۔ حرمین کا عمل بھی ہے۔ جب یہ بات موجود ہے تو پھر اب کوئی بات تمہیں واقعی انصاف کی کرنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ایک حدیث ایسی پیش کرو صحیح سند کے ساتھ جس کو صحابہ کرام کے ہاں عمل کی حیثیت حاصل ہو، فقہاء کرام کے ہاں تعامل عمل کی حیثیت حاصل ہو، امت کے ہاں اس کو عمل اور تعامل کی حیثیت حاصل ہو، جس کے اندر آیا ہو تراویح کا لفظ ہو کہ واقعی 8 ہیں۔ اب ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے۔ جب اس طرح حدیث کوئی نہیں بنتی تو پھر اب وہ روایتیں جو تہجد کے بارے میں ہیں وہ روایتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ احادیث جو تہجد کے بارے میں ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی جو ہے نا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ اب دیکھو حالانکہ یہ حدیث تہجد کے بارے میں ہے کہ عام بیچارے چلتے پھرتے بندے سے، عام جو وہ عالم نہیں ہے اس سے ہی پوچھ لو نا، وہ کہے گا یار تراویح تو رمضان میں ہوتی ہے، غیر رمضان میں تو نہیں ہوتی۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ تو تراویح کے بارے میں ہے ہی نہیں، یہ کس کے بارے میں؟ تہجد کے بارے میں۔ اس لیے کہ تراویح جو ہے یہ رمضان میں ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ تراویح تو نہیں ہوتی نا۔ اب جب ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، جب ان کے پاس دلیل کوئی نہیں تو اب وہ تہجد والی حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھوکے سے کسی نے پوچھا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 4 روٹیاں۔ کیا ہوتی ہیں؟ 4 روٹیاں۔ اس نے بتانا تھا مجھے بھوک لگی ہے 4 روٹیاں چاہیے۔ تو اس سے کسی نے پوچھا تراویح کی حدیث کون سی ہے؟ تو اس نے وہ جو 8 رکعت مل گئی، بس 8 رکعت والی حدیث پیش کر دی، خواہ وہ تہجد کی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں تراویح کا لفظ ہو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہوں، ہاں جی صحابہ کرام پڑھاتے ہوں، فقہاء نے اس روایت کو قبول کیا ہو، حرمین کے اندر اس پر عمل رہا ہو، ایسی ایک حدیث ہمارے یہاں پیش کرو۔ اصل بات میں آپ سے عرض کروں کہ وہ بندہ جو تراویح 8 کو سنت کہتا ہے، باقی کو سنت کی نہیں بلکہ خلاف سنت کہتا ہے، یا بسا اوقات بدعت کا فتویٰ لگاتا ہے، تو وہ ہم پہ نہیں حضرت عمر پہ لگاتا ہے، ہم پہ نہیں حضرت عثمان پہ لگاتا ہے، وہ ہم پہ نہیں حضرت علی پہ لگاتا ہے، ہم پہ نہیں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام پہ لگاتا ہے جنہوں نے حضرت عمر کے دور میں تراویحاں 20 پڑھی، حضرت عثمان کے دور میں تراویحاں 20 پڑھی، حضرت علی کے دور میں تراویحاں 20 پڑھی، اور وہ بدعت ہمیں نہیں صحابہ کرام کو بدعتی کہتا ہے۔ اصل میں یہ موقف صحابہ کرام کو بلا بلا کہنے والا اہل سنت کا موقف تو نہیں ہے۔ شیعہ اصل میں تراویح کا قائل نہیں ہے۔ شیعہ کہتا ہے تراویحاں حضرت عمر نے شروع کرائی، ہم نہیں اسے مانتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، شیعہ تراویح نہیں پڑھتا، نہ تراویح کو مانتا ہے، کہتا نہ میں تراویح پڑھوں گا نہ تراویح کو مانوں گا، یہ تو حضرت عمر کی ایجاد ہے۔ اس بندے نے بھی اصل میں انکار تو تراویح کا کرنا تھا، بہانہ بنا لیا اختلاف کا اور 8 کی بات کر لی۔ جب ہم نے کہا بھئی تراویح 8 کی حدیث دکھاؤ، اب کہنے لگا تہجد اور تراویح دونوں ایک نماز ہیں، دونوں ایک نماز، دونوں الگ نماز نہیں ہے، تہجد اور تراویح ایک نماز ہے۔ جو نماز توجہ کرنا 11 ماہ تک تراویح
نہیں بلکہ تہجد تھی، وہ نماز 12ویں مہینے رمضان میں آ کر تراویح بن گئی ہے۔ کہتا ہے تہجد اور تراویح دونوں ایک نماز ہے، اور وہ حدیث جو تہجد کے بارے میں ہے وہ تراویح میں فٹ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ مجھے بتائیں، جو بندہ کہتا ہے کہ تہجد اور تراویح ایک نماز ہے، وہ تراویح کو مانتا ہے؟ مانتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ تراویح الگ نماز ہے، تہجد میں بیان کرتا ہوں آپ کو اس کئی وجوہات۔ نمبر 1، دونوں کا نام الگ ہے۔ تہجد اور تراویح ایک نہیں ہو سکتی، دونوں کا نام الگ ہے۔ اس کا نام تہجد ہے، اس کا نام تراویح ہے۔ تہجد کہتے اس نماز کو ہے جو عام طور پر رات کے آخری پہر میں سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تراویح کہتے اس نماز کو ہے جو عام طور پر عشاء کی نماز کے بعد ابتدائی وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ اور تہجد تراویح ایک کیسے ہے؟ تہجد کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات مختلف آئی ہے۔ یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح حضور سے 8 تراویح کو 8 اپنا تہجد کی رکعت کو بیان کرتی ہے، اسی طرح وہ آپ سے 7 کی رکعت کو بھی بیان کرتی ہے، 9 کی روایات کو بھی بیان کرتی ہے، 13 کی روایات کو بھی بیان کرتی ہے۔ اب 7 کیسے ہے؟ 4 رکعت نماز تہجد ہے اور 3 رکعت نماز وتر ہے۔ 7 اور 9 رکعت کیسے ہے؟ دیکھو 6 رکعت نماز تہجد ہے، 3 رکعت نماز تراویح ہے، 13 رکعت بھی نقل کرتی ہے۔ 13 رکعت کے اندر جو ہے وہ دیکھیں 10 رکعت تہجد ہے، 13 رکعت جو ہے وہ 3 رکعت تراویح وتر ہے۔ 13 رکعت میں 10 رکعت کون سی ہیں؟ تراویح۔ انا للہ و انا راجعون۔ 13 رکعتوں میں 10 رکعت تہجد ہیں، 3 رکعت جو ہیں وہ وتر ہیں۔ 3 رکعت جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کو بیان کرتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعت بھی پڑھتے تھے، وتر کے ساتھ 9 بھی پڑھتے تھے، وتر کے ساتھ 11 بھی پڑھتے تھے، وتر کے ساتھ 13 بھی پڑھتے تھے، وتر کے ساتھ 3 تو وتر ہو گئے، 7 کے اندر 3 وتر، 4 تہجد ہے، 9 کے اندر جو ہے 6 تہجد اور 3 وتر ہے، اور 11 کے اندر 8 رکعت تہجد اور 3 وتر ہے، 13 کے اندر 3 رکعت نماز وتر ہے، 10 تہجد ہے۔ تو تہجد کی ایک متعین مقدار حضور سے ثابت ہی نہیں ہے، تو کیسے کہتا ہے بھی تہجد اور تراویح ایک نماز ہے؟ پھر 8 پر کیوں اڑ گیا؟ پھر یہ بھی کہہ لیا کر بھی جو ہے تراویح 7 رکعت ہے وتر سمیت، پھر 4 تراویح رہ گئی نا۔ اس موقع پہ کیوں نہیں آتا؟ مسلم شریف میں روایت موجود ہے 4 رکعت نماز تہجد، 6 رکعت نماز تہجد، 10 رکعت نماز تہجد۔ جب یہ بھی ہے پھر تو کس منہ سے کہتا ہے کہ تراویح 8 ہے؟ نہ 8 سے کم ہے نہ 8 سے زیادہ ہے۔ اچھا عجیب بات ہے کہ ایک طرف حدیث بیان کرتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں تراویح 8 رکعت اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ اب خود دیکھیں اس کا عمل کیا ہے، یہ وہاں سے 8 رکعت والے بات کو تو لے لیتا ہے، 3 وتروں پہ آگے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر کہتا نہیں وتر میں نے 1 پڑھنا ہے۔ وتر کتنے پڑھنے؟ حدیث پوری نہیں لی، مطلب کہ آدھا حدیث کا آدھا حصہ لے لیا، آدھا پھر چھوڑ دیا۔ یہ کیسا دین ہے؟ اس حدیث پر عمل کر کے دکھاؤ۔ ان کی مسجدوں کے اندر تراویح 8 ہوتی ہے اور جماعت سے وتر 1 ہوتا ہے، حالانکہ تراویح اگر 8 ہے تو 7 وتر 3 آئے ہیں، اگر تراویح 7 ہے 4 جو ہے وہ تہجد ہے پھر 3 وتر ہے، اگر 9 ہے 6 تراویح تمہارے بقول اور 3 وتر ہے، اگر 13 ہے 10 تراویح پھر 3 وتر ہے، پھر وتر 1 کہاں سے آ گیا؟ جب حضرت عائشہ فرماتی ہے رمضان غیر رمضان میں حضور تراویح اگر تمہارے بقول تراویح ہے تو پھر تراویح 8 پڑھاتے تھے تو وتر 3 پڑھتے، تم 1 کہاں سے لے آئے؟ پھر پورے سال کا معمول تو وتر پڑھنے کا 3 کا تھا، 1 کہاں سے آ گیا؟ معلوم ہوا یہ روایت جو ہے وہ تہجد کے بارے میں ہے، تراویح کے بارے میں نہیں ہے۔ تہجد اور تراویح میں فرق ہے، تہجد الگ نماز ہے، تراویح الگ نماز ہے۔ میں نے بتایا نام دونوں کا الگ، اس کا نام تہجد،
اس کا نام تراوی، وقت دونوں کا الگ، وہ رات تراوی جو ہے وہ عشاء کے بعد پڑھ جاتی ہے، تہجد عام طور پر رات کے آخری حصے میں پڑھ جاتی ہے، نمبر 3 وہ سونے سے پہلے پڑھ جاتی ہے، یہ سونے کے بعد عام طور پر پڑھ جاتی ہے۔ تہجد اور تراوی میں یہ بھی فرق ہے، تہجد پورا سال پڑھ جاتی ہے اور تراوی صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تہجد پورا سال پڑھی جاتی ہے اور تراوی، تہجد کا حکم قرآن میں ہے۔ مسلمانوں پر پہلے تہجد کی نماز فرض تھی، 1 سال تک تہجد کی نماز فرض رہی، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم میں تخفیف فرما دی، تہجد نفل ہو گئی اور 5 نمازیں فرض آ گئی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات کے وقت تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے تہجد رات کو پڑھنی ہے۔ اب تہجد کا حکم قرآن میں ہے جبکہ تراویح کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے اور تراویح کے متعلق ونڈ کرتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے، فرمایا کہ رمضان کے روزے اللہ پاک نے تم پہ فرض کیے ہیں اور اس کے رات کا قیام یعنی تراویح میری سنت ہے، وَسَنَّنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، حدیث پاک میں آیا۔ کیا فرمایا؟ رمضان کے روزے تم پہ اللہ نے فرض کیے ہیں اور اس کے رات کی تراویح جو ہے قیام وہ میری سنت ہے۔ اب اگر اللہ نے فرض کیا ہوتا تراویح کو اور تراویح اور تہجد ایک نماز ہوتی، اللہ تعالیٰ نے فرما رہا مِنَ اللَّيْلِ وَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرض نہیں کی بلکہ یہ کیا ہے میرا طریقہ اور میری سنت ہے، جبکہ تہجد کو اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ وَتَہَجَّدْ بِهِ، اس سے بھی ثابت ہوا تہجد اور تراویح الگ نماز ہے، تہجد کا حکم قرآن میں ہے لیکن تراویح کا حکم قرآن میں نہیں، حضور کے فرمان میں ہے۔ اب دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دنوں میں عادت مبارکہ تھی کہ آپ لمبی نماز پڑھتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشی بخشائی ذات ہیں پھر آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ میں اس لیے لمبی نماز پڑھتا ہوں تاکہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ فرمایا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حضور کی نماز ہے جو رمضان کے علاوہ ہے۔ حضور رمضان کے اندر کیسی نماز پڑھتے تھے؟ اب دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہمت کو کس لیتے اور روایت میں آتا ہے کمر مبارک بستر پہ نہ لگاتے۔ توجہ کرنا، تہجد تراویح کیسے ہے؟ کمر مبارک بستر پہ نہ لگاتے۔ فرمایا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا تو تہمت کس لیتے اور کمر مبارک بستر پہ نہ لگاتے۔ اگر تہجد تراویح دونوں ایک نماز ہیں تو پھر رمضان کے علاوہ بھی 8 پڑھتے، رمضان میں بھی 8 پڑھتے، تو جو تہمت مبارک کس لیتے بستر مبارک پہ کمر مبارک نہ لگاتے پھر کرتے کیا تھے؟ تراویح رکھتے تو وہی 8 پڑھنی تھی۔ معلوم ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں یہ غیر رمضان سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ کمر مبارک بستر پہ نہ لگاتے، کرتے کیا تھے؟ پہلے سے کہیں زیادہ عبادت کرتے۔ اب یہ زیادہ عبادت کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ رمضان مبارک کے اندر بھی 8 رکعت پڑھی تہجد بس صرف اور رمضان مبارک کے علاوہ بھی ایسا نہیں، بلکہ رمضان میں پہلے سے زیادہ آپ عبادت کرتے۔ اور یہی وجہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے اندر اپنے آپ کو پہلے سے کہیں زیادہ تھکاتے، یعنی عبادت جو ایک روٹین کی ہوتی اس سے زیادہ اپنے آپ کو تھکاتے۔ یہ بھی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حضور صرف 8 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے رمضان میں بلکہ اس کے علاوہ بھی پڑھتے تھے۔ تہجد تراویح دونوں ایک کیسے ہیں؟ حضرت انس ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی، جب تیسری مرتبہ پڑھائی تو بہت دیر تک پڑھائی،
तो लोगों को सहरी के फौत होने का खौफ होने लगा। इससे मालूम हुआ हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात तहज्जुद नहीं पढ़ी, लिहाजा तहज्जुद तरावी एक नमाज हुई। मैंने कहा ना ये बात गलत है। सहाबी रसूल हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर मुबारक में गए, अब वो नमाज पढ़ी जो इस नमाज के अलावा थी। फैसला सहाबी से करा लो। अच्छा, सहरी हम सहरी करते हैं, 4-5 रोटियां खाते हैं, दही पीते हैं, चाय पीते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ खाते हैं। हुजूर की सहरी इफ्तारी कैसी थी? ऐसी थी? नहीं। बस जिन्होंने घर जाना था उनको तो घर जाना ज़रा मुश्किल हो सकता है, मुश्किल हुआ हो, लेकिन हुजूर सल्लम तो मस्जिद नबी में थे। आप घर गए और जाकर कर देखो हुजूर की सहरी क्या थी। एक खजूर खाली, पानी गिलास पी ली, कितने मिनट लगे इसमें? कितने मिनट लगे? तो फिर खाम की क्या सराइयाँ ना करो, हुजूर के ज़िम्मे गलत बातें ना डालो। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस बंदे ने मेरे मुतल्लिक़ ऐसी बात कही जो कि मैंने नहीं कही थी, वो दोज़ख में अपना ठिकाना बना ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी 20 पढ़ते थे, खुलफ़ाए राशिदीन ने तरावी 20 पढ़ाई हैं, फ़ुक़हा किराम ने तरावी जो है वो 8, एक भी कायल नहीं उसका। और अल्लामा इब्न रुश्द ने लिखा है कि 4 फ़ुक़हा किराम का एक मशहूर मौक़िफ़ जो है वो 20 तरावी का है। अब देखिए फ़ुक़हा किराम भी इसके कायल हैं और हरमैन जो है इसके अंदर 20 तरावी हो रही है। तहज्जुद और तरावी एक कैसे है? एक बंदा मेरे पास आया, मुझे कहने लगा जी कि 20 रकात नमाज तरावी पे कोई हदीस है तो हमें बयान करें। मैंने कहा भी देखो सवाल मुझसे करने आए हो, पहले आप 8 तरावी के मतलब तो कोई हदीस सुनाओ। अगर तो आपके पास इनका मसला ये है, ये पहले आकर सवाल करना जानते हैं, जवाब देना नहीं जानते। मैंने कहा एक हदीस सुनाओ 8 तरावी के मतलब तरावी का लफ्ज़ भी हो। अब मेरे मुंह की तरफ देखें तो वो हदीस जो बुखारी की तहज्जुद वाली है वो सुनाने लगा। मुझे कहता है आयशा फरमाती है रमज़ान गैर रमज़ान में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 8 रकत पढ़ते थे। मैंने कहा साथ 3 वितर भी पढ़ते थे। और गैर रमज़ान में जो होती है वो तहज्जुद होती है, वो तरावी नहीं होती। और तू वितर 1 पढ़ता, तेरा अमल कहाँ है? या तो तरावी देखो ना, तहज्जुद और तरावी में एक वाज़ेह फ़र्क ये है, तहज्जुद की नमाज नहीं होती, तहज्जुद की जमात नहीं होती, तरावी की जमात होती है। तरावी की जमात वो भी कराते हैं और हम भी कराते हैं। अगर तहज्जुद तरावी दोनों एक नमाजें हैं तो फिर इनको चाहिए बाकी 11 माह भी उसकी जमात कराया करें। कराते हैं? नहीं। मैंने उससे एक मसला पूछा, मैंने कहा यार आप तहज्जुद की अज़ान के बारे में आप क्या कहते हैं? बाज़ अहादीस के अंदर आया है कि फ़जर की अज़ान से पहले भी एक सहाबी अज़ान देते थे। अब हमारे यहाँ वो सहरी की अज़ान थी, फिर मतरूक हो गई, लेकिन अब ये कहते नहीं वो तहज्जुद की अज़ान थी। इनकी मस्जिदों के अंदर तहज्जुद की अज़ान होती है, कभी आपने गौर किया हो तो? इनकी मस्जिदों में तहज्जुद की तवज्जो करना, या आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, बात ख़त्म करता हूँ। इनकी मस्जिदों में तहज्जुद की अज़ान होती है और पूरा साल होती है, रमज़ान में भी होती है, रमज़ान के अलावा भी होती है। मैंने उससे बात पूछी, मैंने कहा मुझे मसला समझाओ, तहज्जुद की अज़ान स्पीकर में देनी चाहिए? कहता हाँ। मैंने कहा मुझे मसला बताओ, नमाज जो है पहले होती है या अज़ान पहले होती है? मुझे कहने लगा पहले अज़ान होती है, नमाज बाद में होती है। तो मैंने कहा आप कहते हो तहज्जुद तरावी एक, तहज्जुद और तरावी दोनों एक नमाजें हैं, तो आपके यहाँ अज़ान बाद में होती है, नमाज इशा के बाद होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। अज़ान पहले होती है, हय्या अलस्सलाह का माना क्या है? आओ नमाज के लिए, ये तो पहले पढ़ चुका है। अगर तहज्जुद और तरावी दोनों एक नमाज होती तो फिर अज़ान बाद में ना होती। ये अज़ान तुम्हारी मस्जिदों के अंदर बाद में होना, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि तहज्जुद और तरावी दोनों एक नहीं, वरना नमाज तुम पहले पढ़ चुके हो, अज़ान बाद में देते हो। उल्टे लोगों, फिर इस तरह किया करो, पहले ईशा की अज़ान दिया करो, ईशा की नमाज़ पढ़ लिया करो, उसके बाद जो है वो अज़ान दिया करो, उसके बाद जो है वो नमाज़ पढ़ा करो, ताकि वजह तहज्जुद तरावी एक चीज़ है। मैंने कहा देखो मैंने आपके घर से गवाही पेश कर दी इस बात की तहज्जुद तरावी दोनों एक नमाज़ें नहीं। या तो मान लो दोनों एक नमाज़ें नहीं हैं, या फिर कल से इशा की नमाज के बाद पहले ईशा की अज़ान के बाद पहले ईशा की नमाज़ पढ़ो, फिर आप तहज्जुद की अज़ान दो, उसके बाद तरावी पढ़ो। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर आप मान लो कि तहज्जुद और तरावी दोनों अलग अलग नमाज़ें हैं।
ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، فتاوی ثنائیہ میں لکھا ہے۔ کسی بندے نے سوال کیا تہجد تراویح پڑھنے والا بندہ کیا بعد میں تہجد پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ فتاوی ثنائیہ میں لکھا ہے، بہت بڑا ان کا معتبر فتاوی ہے۔ لکھنے والے ان کے عالم ثناء اللہ امرتسری ہیں، جو ان کے شیخ الاسلام ہیں، جو 8 تراویح پڑھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا تراویح پڑھنے کے بعد بندہ تہجد پڑھ سکتا ہے؟ اس نے کہا بالکل پڑھ سکتا ہے۔ اگر تہجد تراویح دونوں ایک نمازیں ہیں تو پھر تراویح پڑھنے والا بندہ بعد میں تہجد کیا پڑھے گا؟ اس نے تو پڑھ لیا۔ اور حرمین کے اندر اللہ آپ سب کو لے جائے، رمضان کا عمرہ کرائے۔ رمضان المبارک میں آپ دیکھیں اب تو لائیو دکھایا جاتا ہوتا ہے، مکہ مکرمہ میں اندر بھی اور مسجد نبوی کے اندر بھی صورتحال یہ ہے۔ ائمہ حرمین پہلے تراویح پڑھاتے ہیں، تراویح پڑھنے کے بعد ساری رات عرب وہاں پر جو ہے وہ تہجد کی رکعتیں پڑھتے نظر آتے ہیں، لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تہجد اور تراویح اگر ایک نماز ہوتی اور تو مکہ مکرمہ مسجد حرام کے اندر مسجد نبوی کے اندر تراویح کے بعد لمبی لمبی تہجد کی رکعتیں عرب نہ پڑھتے، مسجد نبوی ساری رات عربوں کی جو ہے قراتوں سے گونج رہی ہوتی ہے۔ اور اس طرح مسجد حرام بھی معلوم ہوا ائمہ حرمین بھی یہ بات سمجھتے ہیں، سعودیہ والے بھی یہ بات سمجھتے ہیں۔ اپنے مطلب کا ایک دو مسئلہ اگر سعودیہ والوں سے مل گیا تو ہمارا جینا حرام کرتا ہے، لیکن جہاں اختلاف ہے وہاں آنکھیں بند کر جاتا ہے۔ باہر کیا تراویح 20 ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھائی ہے، خلفائے راشدین نے تراویح 20 پڑھائی ہے۔ فقہاء اربعہ جو ہے ان میں سے کوئی بھی 8 تراویح کا قائل نہیں ہے، بلکہ جو ہے چاروں کا موقف معروف جو ہے وہ 20 رکعت نماز تراویح کا لکھا ہے۔ حرمین کا عمل جو ہے جتنی صدیاں آج تک اسلام کو آئے گزر گئیں، حرمین کے اندر 20 تراویح جماعت ہو رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ بھی مسجد حرام کے اندر مسجد نبوی کے اندر 8 رکعت نماز تراویح جماعت سے نہیں ہوئی۔ جب نہیں ہوئی تو میرے بھائیوں رمضان آ رہا ہے، ہم سب 20 تراویح کے لیے تیار ہو جائیں۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ نہیں ہے تو بھی لیکن 8 پڑھ کے تھک گئے۔ 8 پڑھ کے کیوں تھک گیا تو 6 پڑھ کے نہیں تھکیا، تو 10 پڑھ کے نہیں تھکیا، نہ تو 12 پڑھ کے تھکیا، تو 8 پڑھ کے کیوں گھر جا رہا؟ معلوم ہے کہ تیرے دماغ جو گل ہے گی اپنی اس بات کو کھڑ دے دماغ چ۔ بات سمجھ آئی؟ تراویح کتنی ہیں؟ 20۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھائی ہیں، ہاں جی صحابہ نے 20 پڑھائی ہیں۔ اس لیے 20 رکعت نماز تراویح پڑھیں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ رمضان کی راتوں میں خود ساری رات جاگتے، کمر مبارک بستر پہ نہ لگاتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں ایسے چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے بہترین نمونہ، آپ بخشائے جب آپ ساری رات نماز پڑھتے رمضان کے مہینے میں اور رمضان میں کمر مبارک بستر پہ نہیں لگاتے، ہمیں کس قدر عبادت کی ضرورت ہے؟ ہم 20 رکعتیں بھی نہیں پڑھ سکتے جو کہ 1 گھنٹے کے اندر ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو اپنے آپ کو رمضان کے روزوں کے لیے بھی تیار کریں، تراویح کے لیے بھی تیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا